اب اگلی آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کتاب اللہ چھوڑ کر وہ کن چکروں میں پڑ گئے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور انہوں نے پیروی کی اس جادو کی جو جادو کے منتر شیاطین پڑھا کرتے تھے، علی ملک سلیمان، سلطنت سلیمان کے زمانے میں. یعنی کتاب اللہ کو چھوڑ کر یہ جادو سیکھنے میں اور جادو کرنے میں مشغول ہو گئے. ان کا ذہن یہ بن گیا کہ سب سے بڑی طاقت جادو ہے. معذرت کے ساتھ آج مسلمانوں میں ایسے کئی مسلمان ہیں کہ جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی اصلاح کریں، گناہوں سے توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور جو قرآن و حدیث میں پریشانیوں سے نجات کے طریقے بیان کیے گئے، جو وظائف بیان کیے گئے وہ پڑھیں. وہ اس کے بجائے ساری چیزیں چھوڑ کر ہندو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، عیسائی اور سکھ اور یہودی جادوگروں کے پاس جاتے ہیں. بلکہ بعض ایسے بھی نام نہاد ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، روحانی عامل کہتے ہیں، لیکن روحانیت سے، اسلام سے ان کا تعلق نہیں. وہ بظاہر سامنے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور پیچھے سے جادو کے منتر پڑھ کر بہت سے کام کرتے ہیں اور لوگ ان کی شعبدوں سے متاثر ہوتے ہیں. تو جو اصل حقیقت تھی اسے چھوڑ کر آج مسلمان نہ جانے کن چکروں میں پڑ گئے. پھر ان جھوٹے عاملوں نے گھر کے گھر برباد کر دیے. آپ سوچیں کہ جو گھر ایسا ہو جس میں کسی جاندار کی، جانور کی یا انسان کی تصویر آویزہ ہو، تو حدیث پاک میں ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اس گھر میں جنات ہوتے ہیں، شریر جنات اور شیاطین وہ قبضہ کر لیتے ہیں. نحوستیں ہی نحوستیں ہوتی ہیں. تو ذرا سوچیں کہ ایک جانور کی اگر تصویر آویزہ ہو یا کسی انسان کی تصویر آویزہ ہو گھر میں، تو رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. جس گھر کے رہنے والے فجر کی نماز ہی نہ پڑھتے ہوں، موبائل فون، انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر اور ذرائع اور ٹی وی کے ذریعے سے بد نگاہی کرتے ہوں، جس گھر میں گانے باجوں کے شور ہوں، گندے مناظر دیکھے جائیں، ہندوانہ پوجا پاٹ کے طریقے دیکھے جائیں، مندر کے مناظر ہوں، کفریہ اور شرکیہ بھجن کی آوازیں ہوں، تو نحوستیں ہی نحوستیں گھر میں ہوں گی. پھر کہتے ہیں نہ جانے کس نے کیا کر دیا. تو جادو جو ہوتا ہے اس میں شریر جنات کے اثرات ہوتے ہیں، اور یہ شریر جنات اسی وقت قابو پاتے ہیں جب انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، اور جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں بڑی آسانی کے ساتھ ان کے حملے ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہودیوں کی مذمت کی گئی کہ کتاب اللہ کو چھوڑ کر یہ جادو کے چکر میں پڑ گئے. یہاں پر ذکر کیا گیا علی ملک سلیمان، سلطنت سلیمان کے زمانے میں شیاطین جو منتر پڑھتے تھے یہ اس کی پیروی کرنے لگے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے حکومت کرتے تھے. بنی اسرائیل کے نیک لوگوں نے اور علماء نے انہیں سمجھایا کہ یہ بات جھوٹ ہے، سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور وہ جادو کے زور پر حکومت نہیں کرتے تھے. لیکن جو جاہل لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ جادو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہے. دیکھو اس جادو میں کتنی طاقت ہے کہ آپ نے پوری دنیا کے پہاڑوں کو، سمندروں کو، ہواؤں کو، پرندوں کو، یہاں تک کہ سارے جنات کو قابو میں کر لیا. تو جب جو حال
یہ کہنے لگے تو لوگ جادو پر ٹوٹ پڑے. انبیاء کرام کی کتابیں انہوں نے چھوڑ دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کی. وہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہیں جادوگر ہیں. یہاں تک کہ آپ کو شاید حیرت ہو کہ اب بھی یہودی اور عیسائی حضرت سلیمان علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک جادوگر سمجھتے ہیں. جو موجودہ بائبل ہے اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی انبیاء کی گستاخیاں موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے توریت میں انجیل میں رد و بدل کر دیا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسی طرح حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت لوط علیہ السلام، کئی نبیوں کی گستاخیاں بھری ہوئی ہیں. تو اس میں گستاخی یہ بھی ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت تک اور مدینہ شریف آپ کی تشریف آوری تک مدینے کے یہودی اور عیسائی یہی سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، نعوذ باللہ من ذالک. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، قرآن کی آیتوں میں سلیمان علیہ السلام کی شان بیان کی گئی، تو یہودی عیسائی حیرت سے پوچھنے لگے کہ آپ ایک جادوگر کی شان بیان کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رد میں ان آیتوں کا نزول فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے وضاحت فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کے زور پر حکومت نہیں کی. آپ نے یہ جادو لوگوں کو نہیں سکھایا، بلکہ شیاطین تھے جنہوں نے یہ جادو لوگوں کو سکھایا. آپ کی کرسی کے نیچے سے یہ جادو کی کتابیں کیوں نکلیں؟ آپ کے دور حکومت میں لوگ جادو کے پیچھے پڑ گئے تھے، تو آپ نے لوگوں سے ساری کتابیں جمع کر کے اپنی کرسی کے نیچے اس لیے دفن کر دیں کہ کرسی کے نیچے سے کوئی جن کی جرت نہیں تھی کہ وہ وہاں سے کتابیں نکال سکے. تو آپ نے یہ خیال کیا کہ یہ کتابیں یہاں سے کوئی لے نہیں سکے گا. پھر آپ کے وصال کے بعد جنات نے یہاں سے کتابیں نکالی اور لوگ اسے کہنے لگے کہ دیکھو کرسی کے نیچے یہ کتابیں تھیں، اس میں ایسے پاورفل منتر ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے زور سے پوری دنیا کی حکومت کرتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. آگے فرمایا وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہ کیا کیونکہ وہ نبی ہیں اور انبیاء ہر کفر سے اور ہر گناہ سے قطعاً معصوم ہوتے ہیں. ان کی طرف جادو کی نسبت غلط ہے، باطل ہے، کیونکہ اکثر جادو میں کفریہ اور شرکیہ کلمات ہوتے ہیں. اگر کفریہ اور شرکیہ کلمات نہ بھی ہوں پھر بھی جادو کرنا یہ حرام ہے، اور اگر کفریہ اور شرکیہ کلمات ہوں تو پھر جادو کرنا، جادو کے منتر پڑھنا یہ کفر و شرک ہے.